سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہمارے دلوں میں اور دوسرے لوگوں کے خیالوں میں یہ بات آتی ہے یا آ سکتی ہے کہ آخر مسلمان اور ہم صبح سے لے کر شام تک کیوں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں؟ قرآن کریم اور شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی ہمدردی پیدا ہو اور ایک انسان دوسرے انسان کا غمخوار ہو، اور یہ حالت انسان میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان حالات سے نہ گزرا ہو۔ سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی تو وہ دوسرے انسان کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی غربت کے دن نہیں دیکھ سکا تو اس کو غریب لوگوں کے دن یاد نہیں آ سکتے۔ BMW میں چلنے والے لوگ سائیکلوں پر چلنے والوں کا احساس نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے کچھ دنوں خود سائیکل کا سفر نہ کیا۔ اس لیے اسلام یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہو تاکہ تمہارے اندر احساس کا ایک مادہ پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کے درد کو سمجھ سکو۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا روزہ رکھوانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو، اور یہ چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنی سحری اور افطار پر کنٹرول نہ کرے۔ ایک آدمی پیٹ بھر کر اگر صبح سحری کر لے اور شام تک اس کو بھوک ہی نہ لگے تو اس کے اندر اتنا احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کا فرض ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اسلام جس کیفیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح سے انسان صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہا، لیکن افطار میں اس نے اس قدر کھایا کہ خوب پیٹ بھر گیا، تو پھر بھی اس کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم اس کی احتیاط کریں کہ سحری زیادہ نہ کھائیں اور افطار میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے گریز کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی دلوں میں ہمدردی پیدا ہو۔ اسلام نے ہمدردی کا سبق دیا ہے۔ دو چھوٹے سے واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ جنگ یرموک کا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، غالباً سہل ان کا نام ہے، کہ جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ اگر وہ کہیں زخمی حالت میں پائے گئے تو میں ان کو پانی پلا دوں۔ مشکیزے میں پانی لے کر میں چلا تو میں نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی زخموں سے چور ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے چھاگل سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس چاہا کہ اس کو دوں تاکہ وہ پانی پیے۔ اتنی ہی دیر میں ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی، العطش، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ تو میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پانی پلا دو۔ میں گلاس لے کر جب ان کے پاس پہنچا تو تیسرے زخمی کی طرف سے آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلا دو۔ میں ان کے پاس پانی لے کر کے پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں جب واپس لوٹا کہ دوسرے کو پانی پلاؤں تو وہ بھی جا چکے تھے۔ جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لوٹا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا
کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرو اور ہمدردی سے پیش آؤ، اور دوسرا واقعہ ادھار ہے۔